أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will study English subject of class 7th and we will continue our topic sympathy. Yesterday we finished its reading. Now today we will do its questions. And our first question is, when the poet was unhappy, who helped him and how? یعنی سوال ہے جب شاعر دکھی تھا تو اس کی مدد کس نے کی اور کیسے کی؟ اس کا آنسر ہے The proud man helped him with gold. یعنی ایک گھمنڈی آدمی نے سونا دے کر اس کی مدد کی. ہمارا دوسرا کوشچن ہے When and how did poet pay the rich man back? یعنی شاعر نے اس گھمنڈی آدمی سے جو قرض لیا تھا وہ کب اور کیسے لوٹایا؟ یعنی جو مدد کی تھی اس پراؤڈ مین نے شاعر کی تو اس نے وہ کس طرح ادا کیا اس کا وہ قرض اور کیسے ادا کیا؟ یعنی اس کا قرض اس نے کب اور کیسے ادا کیا؟ اس کا آنسر ہے The poet paid the rich man back his gold when he got well. یعنی شاعر جب تندرست ہو گیا تو اس نے اس امیر آدمی کو اس کا سونا واپس لوٹا دیا. یعنی جو پیسے یا جو کچھ دیا تھا اس امیر آدمی نے شاعر سے، تو جب وہ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، اس کی حالت ٹھیک ہو گئی تو اس نے اسے وہ پیسے واپس لوٹا دیے. Question number 3. How did the poor man show his sympathy to the poet? یعنی غریب آدمی نے شاعر کے لیے اپنی ہمدردی کیسے ظاہر کی؟ یعنی جب غریب آدمی شاعر کو مدد کرنے کے لیے آیا اس نے اسے اپنی ہمدردی کیسے دکھائی؟ اس کا آنسر ہے The poor man bound the poet's head. He gave him bread to eat and watched him night and day. یعنی غریب آدمی نے شاعر کا سر باندھا، اس نے اسے کھانے کو روٹی دی اور اس کے علاوہ اس نے اس کا دن رات خیال رکھا. Question number 4. The poet could not pay back to the poor man. Why? یعنی شاعر نے غریب آدمی کا قرضہ یعنی شاعر غریب آدمی کا قرضہ نہ چکا سکا. کیوں نہ چکا سکا؟ یعنی کیوں؟ یعنی جو شاعر تھا امیر آدمی کو تو اس نے پیسے لوٹا دیے، لیکن جو غریب آدمی تھا وہ اس کا قرضہ کیوں نہ چکا سکا؟ اس کا آنسر ہے The poet could not pay to the poor because there can be no repayment for such a thing such as The poet could not pay to the poor because there can be no repayment for such a thing as sympathy. یعنی جو شاعر تھا وہ غریب آدمی کا قرض نہ چکا سکا کیونکہ ہمدردی جیسی چیز کا قرض لوٹایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد کوشچن نمبر 5. Why is sympathy said to be heavenly? یعنی ہمدردی کو خدائی چیز کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا آنسر ہے Sympathy comes from a true heart and kind and pure heart. That is why it is said to be heavenly.
یعنی ہمدردی ایک سچے، مہربان اور متبرک دل سے آتی ہے، اسی وجہ سے اسے خدائی کہا گیا ہے، ہیونلی۔ تو اس کے بعد ہے لینگویج ورک۔ لینگویج ورک unscramble the words given in brackets and fill in the blanks. The first one is done for you as an example. یعنی جو نیچے سینٹنس دیے گئے ہیں ان کی ایک خالی جگہ ہے، اور خالی جگہ میں جو ورڈ ہم نے چوز کرنا ہے، لیکن وہ الٹا دیا گیا ہے، یعنی وہ ورڈ اس کی جو لیٹرز ہیں وہ الٹے لکھے گئے ہیں، یعنی تتر بتر لکھے گئے ہیں۔ ہم نے سوچنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ صحیح ورڈ کیا ہوگا، تو پھر ہم صحیح ورڈ اس کو بنا کر اس خالی جگہ میں لکھیں گے۔ جیسا کہ پہلا جو اس کا پارٹ ہے وہ وہیں سے ہمیں مثال کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ فار ایگزامپل، گولڈ از اے ڈیش میٹل، اس میں پریشس لکھا گیا ہے، تو جب ہم یہاں دیکھیں گے RESPUICO یعنی پریشس، اس کا ہم پہلے لکھیں گے P، پھر R، پھر E، پھر CIOUS، تو ٹھیک اسی طرح سے باقی جو اس کے پارٹ ہے وہ ہم کریں گے۔ We must be dash to poor، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے DINK، اس کا ہے kind، KIND kind۔ اسی طرح تیسرا پارٹ، sympathy is considered as dash، تو بریکٹ میں ہے LYNHEAEV، یعنی یہ ہے heavenly، HEAVENLY۔ اسی طرح چوتھا، kind people are always dash، تو اس کا جو بریکٹ میں یہ دیا گیا ہے آنسر وہ ہے FLUPLEH، یعنی یہ ہیلپ فل، HELPFUL، ہیلپ فل۔ اس کے بعد ایک اور ہے The dash man helped the poet with gold، یہ ہم نے پڑھا ہے، اس کا لکھا یہاں پہ دیا گیا ہے CHIRNAM، یعنی یہ ہے رچ مین، RICHMAN، رچ مین ہے۔ تو اس کے بعد اور ایک ہے We must respect our dash، RETASHC، یعنی ہم نے کس کا احترام کرنا چاہیے، ٹیچرز کا، TEACHERS، ٹیچرز۔ The poor man dash the poet day and night، یعنی ہم نے پڑھا ہے وہاں پہ بھی watched، یہ DAHCEWTCHED watched۔ ٹھیک، تو پیارے بچوں کل اس کا جو ایک دو کوسچنز وہ رہ گئے ان کو ہم کل کی کلاس میں کریں گے۔ خدا حافظ۔